بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جو ٹاپک کریں گے وہ یہ ہے کہ سیاسی نظام، جب برٹشرز آئے تو اپنے ساتھ کیسا سیاسی نظام لے آئے اور اس سیاسی نظام نے کیا تبدیلیاں لائیں۔ یعنی کہ کسی بھی معاشرے کو چلانے کے لیے جو سسٹم ہوتا ہے وہ اس کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ تو ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ برٹشرز کے آنے سے پہلے، انگریزوں کے آنے سے پہلے جو یہاں کا سیاسی نظام تھا وہ ایک بادشاہت تھی، جسے آپ یعنی کہ آپ جانتے ہیں کہ بادشاہت تھی، مغل امپائر تھی، مغل یہاں بادشاہت کرتے تھے۔ تو بادشاہت کا جب وہ ہوتی ہے کا جو نظام ہوتا ہے تو وہاں کیا ہوتا ہے کہ بادشاہ جو چینج آف پاور ہے وہ تھرو بادشاہ ہوتا ہے، یعنی کہ بادشاہ کا بیٹا انہیریٹنس ہوتی ہے، اس میں بادشاہ کا بیٹا ہی بادشاہ بنتا ہے۔ وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی باہر سے بندہ جو ہے وہ آ کے بادشاہ بن جائے گا۔ تو جو بادشاہت کے اندر جو ساری پاور ہے وہ صرف اسی خاندان کے اندر ہی موو کر رہی ہوتی ہے، اور اس میں جو پاکستان پریولیج ان لوگوں کو ملتے ہیں جو بادشاہ کے قریب ہوتے ہیں۔ دے آر لائل ٹو دا امپائر، دے آر لائل ٹو دا دیٹ کنگ۔ تو وہ کنگ شپ میں یہ ایسا ہوتا ہے۔ جب اچھا امپائر کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ امپائر کی کوئی ڈیفینٹ باؤنڈریز نہیں ہوتی، جہاں جہاں ان کا قبضہ ہو جاتا ہے وہاں وہاں ان کی امپائر ہوتی ہے۔ پھر کوئی اور بندہ اٹھتا ہے، وہ اس کا قبضہ جو ہے وہ کر لیتا ہے، لڑائی ہوتی ہے اور اس میں وہ ہار جاتا ہے یا کوئی جیت جاتا ہے۔ جیسے مغل کی جو امپائر ہے، جو ہم دور مغل ہے، اس کو آپ دیکھیں تو ان کی سلطنت کبھی بڑی ہو جاتی تھی، کبھی کم ہو جاتی تھی، کبھی شرنک ہو جاتی تھی، کبھی پورے انڈیا پہ ہو جاتی تھی، اور وہ مسلسل جو ہے جنگ میں رہتے تھے تاکہ اپنی جو امپائر کی یا جو اپنی ریاست ہے اس کی جو باؤنڈریز ہیں، اس کی حدود ہیں، اس کو بڑھاتے جائیں۔ جو ان کی حدود میں آ جاتا تھا وہ ان کا بن جاتا تھا، ان کا مکتوب بن جاتا تھا، یعنی کہ انہی کے انڈر آ جاتا تھا۔ لیکن جب انگریز آئے تو انگریز نے پہلی دفعہ ایک نیا کنسپٹ دیا جسے کہتے ہیں نیشن اسٹیٹ کا کنسپٹ۔ اس سے پہلے ایسا کنسپٹ یہاں موجود نہیں تھا انڈیا کے اندر، اور ساتھ وہ اپنا نظام لے کے آئے جس کو آج ہم جمہوریت کے اسے منسوب کرتے ہیں، یعنی اپنا پولیٹیکل سسٹم لے کے آئے۔ لیکن آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ جب انہوں نے اپنا نظام یہاں متعارف کرایا وہ پورا جمہوری نہیں تھا، اس میں بہت ساری چیزیں لمیٹڈ تھی، جس میں آہستہ آہستہ یہاں کے لوگوں کو انہوں نے امپاورڈ کرنا شروع کیا اور اس کو اپنے ساتھ شریک اقتدار بنانا شروع کیا۔ اس سے پہلے اقتدار میں وہ شریک نہیں تھے، یہاں کے لوگ شریک نہیں تھے، نہ مسلمان نہ ہندو، کوئی بھی شریک نہیں تھا۔ لیکن جب وہ آئے تو انہوں نے گریجولی ایسی ایکٹس لے کے آئے، ایسی امینڈمنٹس، ایسی قانونی ترمیم بنائی جس کے تحت انہوں نے لوگوں کو یہاں اقتدار میں شیئر ہولڈر بنایا۔ تو آج ہم یہ دیکھیں کہ جب انہوں نے بنایا تو انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ جب انہوں نے اپنا نظام متعارف کرایا کہ یہاں مختلف قسم کی کمیونٹی رہتی ہے، کسی کی تعداد زیادہ ہے، کسی کی تعداد کم ہے، دیکھنے میں سارے ایک جیسے لگتے ہیں، لیکن ان کے جو بلیوز ہیں، ان کا جو ٹریڈیشنز ہیں، ان کے جو کلچر ہے وہ فرق ہے۔ اس کی وجہ سے یہاں انہوں نے مختلف طریقے سے یہاں لوگوں کو نمائندگی دی، ان کی کچھ وہ کی، یعنی کہ فکس کی کہ کیسے وہ کہاں سے کہاں لوگ جو ہے کونسل کا حصہ بنیں گے یا اس میں سے شریک ہوں گے اقتدار میں۔ تو ہم اس کو دیکھتے ہیں جب تک ایسٹ انڈیا کمپنی کا اقتدار رہا، ان کی پاور رہی، اس وقت تک کوئی وہ نہیں ہوا۔ لیکن 1957 کی جب فریڈم، جو وار آف فریڈم ہے جس کو وہ میوٹنی کہتے ہیں انگریز، جب اس میں یہاں کے لوگ ہار گئے تو انڈین ایکٹ 1958 جو ہے وہ نافذ کیا گیا، جس کو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1958 بھی کہتے ہیں، جس کے تحت سیکرٹری آف اسٹیٹ آف انڈیا جو ہے کا ایک عہدہ بنایا گیا جو کہ برٹش کیبنٹ کا حصہ ہوتا تھا، یعنی کہ وہ ایک برٹش کیبنٹ کا حصہ، یعنی ایک برٹش کے منسٹر کے برابر ہوتا تھا، اور اس کے اندر جو ہے اس کے 15 ممبرز ہوتے تھے، اس کی کونسل ہوتی تھی، کونسل آف انڈیا جس کو کہتے تھے،
اس میں سے 7 ممبر جو ہے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے جو بورڈ کورٹ آف ڈائریکٹر ہے اس سے لیتا تھا، باقی باہر سے لیتا تھا۔ اسی طرح وائس رائے جو کہ ادھر ہوتا تھا انڈیا کے اندر، اور جو یہاں ہیڈ کرتا تھا انڈیا کو، انڈین کی اس کے اندر یعنی رن کرتا تھا اور برٹش انڈیا کو ہیڈ کرتا تھا، اس کے وہ ریپرزنٹیٹیو آف کراؤن تھا اور ایگزیکٹو ہیڈ تھا۔ اس کے انڈر جو ہے 2 قسم کی کونسلز بنائی گئی، ایک کو لیجسلیٹو کونسل کہا گیا اور ایک کو ایگزیکٹو کونسل کہا گیا۔ تو اس ایکٹ کے تحت انڈیا کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا، 3 پریزیڈنسیز میں تقسیم کیا گیا، بنگال، مدراس اور بمبے، جس کو ہیڈ جو ہے وہ گورنرز کرتے تھے۔ اسی طرح پھر 1958 کے ایکٹ کے بعد ایک انڈین کونسل ایکٹ 1861 آیا، جس کے اندر پورٹ فولیو سسٹم بنایا گیا، یعنی کہ اس میں ایگزیکٹوز کو، جو ایگزیکٹو کونسل کے ہوتے تھے ممبرز 5 ممبر، ان کو انچارج بنایا گیا ہوم ڈپارٹمنٹ، ہوم کا، ریونیو کا، ملٹری کا، فنانس اینڈ لا کا۔ یہ پورٹ فولیوز اس میں انٹروڈیوس کرائے گئے۔ اور یہ بھی ایکٹ جو ہے اس نے جو لیجسلیٹو کونسل ہے اس کی تعداد کو بھی 6 سے 12 پہ لے گئے، اس میں ایڈیشنل ممبر جو ہے نومینیٹ کیے وائس رائے نے۔ پھر اس کے اندر ایک اور پہلی دفعہ 1861 میں ایسوسیشن آف انڈینز، یعنی کہ الاؤ کیا گیا وائس رائے ٹو کہ وہ نومینیٹ کرے انڈینز کو جو لوکل ہوں اور وہ اس کے نان آفیشیل ممبرز جو ہیں وہ بن سکیں۔ تو پہلی دفعہ 1861 میں جو انڈینز جو ہیں وہ یہاں کے کونسل کے ممبر بنے۔ تو لیفٹیننٹ گورنر انٹروڈیوس کرائے گئے پنجاب میں اور برما میں۔ اور اس کے بعد جو یہ پہلا 1861 کا ایکٹ تھا جس میں انڈین کو نمائندگی دی گئی، یعنی کہ اس پاور ہولڈنگ میں ان کو شیئر دیا گیا کہ وہ لیجسلیٹو کونسل، لیکن ان کے اختیارات بہت کم تھے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح 1862 میں انڈین کونسل ایکٹ 1892 میں دوبارہ آیا، انٹروڈیوس کیا۔ اس میں سینٹرل لیجسلیٹو کونسل کی جو تعداد ہے وہ 20 ایڈیشنل ممبر کیے، 10 to 20 ایڈیشنل ممبر ایڈ کیے گئے، اور اس میں سے 10 جو ہیں 10 شوڈ بی نان آفیشیل ممبر، یعنی 10 ایسے ہوں گے جو کہ انڈینز ہوں گے، یعنی ان کی تعداد انڈین۔ اسی طرح پروونشل جو لیجسلیٹو کونسل تھی جو کہ گورنر کے انڈر کام کرتی تھی، اس کی تعداد بھی جو ہے 8 سے 30 ایڈیشنل ممبر کی کر دی گئی، بڑھا دی گئی، اور اس میں کہا کہ 20 جو ہے وہ نان آفیشیل ممبر ہوں گے، یعنی انڈین ہوں گے۔ اب ان کی انڈینز کی جو سلیکشن کا طریقہ کیا تھا، انڈینز جو ہے وہ انڈائریکٹ طریقے سے سلیکٹ ہوتے تھے، آن دی ریکمنڈیشن آف وائس رائے ان کو نومینیٹ کرتا تھا، لیکن آن دی ریکمنڈیشن آف لوکل باڈیز، یعنی میونسپل کمیٹیز موجود تھی، ان کے تحت ڈسٹرکٹ بورڈز کے تحت ہوتی تھی، یونیورسٹیز کر سکتی تھی انہیں، ٹریڈ یونینز ہوتی تھی ان کے تحت ہو سکتی تھی، یا ذمہ دار، یعنی کہ یہ وہ لوگ تھے جو اپنے بندے جو ہے وہ شارٹ لسٹ کر کے دیتے تھے، ان کے اندر وہ الیکشن ہوتے تھے، پھر وہ ان کو نومینیٹ کرتا تھا وائس رائے۔ اب اس میں ان کی تعداد کو بھی بڑھا دیا گیا کہ وہ سوال پوچھ سکتے تھے، دے کین آسک کوسچنس، اور پھر اس کے تحت جو ہے وہ ان کی اختیارات کو، لیکن وہ کوئی ریزولوشن نہیں لا سکتے تھے، انڈین کسی ریزولوشن کو وہ کٹ نہیں کر سکتے تھے، یعنی اس کے اوپر اس کو وہ نہیں پوچھ سکتے تھے، فنانس بل پہ کوئی ووٹنگ نہیں کر سکتے تھے، اس طرح کی چیزیں جو ہے ان کے پاس نہیں تھی، یعنی کہ ان کے پاس صرف ایک جو اختیار دیا تھا کہ وہ اگر کوئی چیز انہیں لگتی تھی کہ یہ صحیح نہیں ہے اس کے اوپر وہ سوال پوچھ سکتے تھے۔ تو یہ اس کے اندر یہ ہم نے آج جو ہے 1858 سے لے کے 1892 تک کا جو تبدیلی آئی اس کو دیکھا۔ 1892 کے بعد جو آگے سیاسی یا آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ لیگل چینجز لے کے آئے برٹشرز، وہ ہم اگلی ویلاگ میں یا ویڈیو میں ڈسکس کریں گے، کیونکہ ویڈیو بڑی ہو جائے گی اگر ہم اس کو وہ کریں گے، لیکن اس کے اندر ڈسکس کریں گے، وہ بہت زیادہ اہم ہے، اور اس میں مسلمانوں کے ساتھ جو سپریٹ الیکٹوریٹ ہے اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے، اور ان کی کیا اہمیت رہی وہ بھی اس میں دیکھیں گے۔
میرا خیال ہے کہ آج کا آپ کو ولاگ پسند آئے گا، آج کی ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔ بہت شکریہ۔